کراچی میں ہلکی اور تیز بارش کو 5 دن مکمل، شہری نظام درہم برہم، نکاسی آب کا بہترین نظام کرنے والے حکومتی دعوے پانی میں بہہ گئے، متعدد مرکزی اور چھوٹی بڑی شاہراہیں زیر آب، کام کاج پر آنے جانے والے پریشان، شہر قائد میں مزید بارش ہوگی، موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا۔ بلوچستان میں موسلادھار بارش سے تباہی کی تاریخ رقم، چھتیں اور دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ کر 64 افراد جان سے گئے، تنگی ڈیم، تور مرغا ملکہ ڈیم اور کان میں ترزئی سمیت 7 ڈیم ٹوٹ گئے، رابطہ پل بہنے سے کوہلوں کا بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطع، متاثرین داد رسی کے منتظر۔ تو یہ جو اوپر چور بیٹھ گئے دہشت پھیلا رہے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں، سن لو شہباز شریف، چیری بلاسم اور ڈیزل، تم بھی سن لو، ہم پاکستان کے لوگ کبھی تمہیں تسلیم نہیں کریں گے، کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور شکست دیں گے، ملک کی آزادی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کا کوہٹا میں جلسے سے خطاب، کہا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، امریکہ کو آزاد خارجہ پالیسی پسند نہیں آئی۔ یہ بات بھول کا سنا ہے نا، جو چیئرمین نیب کی عمران خان کے پاس وہ ویڈیو لے کر گئی اور عمران خان سے کہا کہ مجھے انصاف دیا جائے، غضب خدا کا کہ ایک نہتی عورت کو نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں ملا، اس کو 1.5 مہینہ حبس بے جا میں پرائم منسٹرز ہاؤس میں رکھا۔ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کو بلیک میلنگ کا اڈا بنا دیا، نہتی عورت کو ویڈیوز لے کر حبس بیجا میں رکھا۔ مریم نواز کا شیخ پورہ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا 75 سال میں پہلا وزیر اعظم ہے جسے عوام نے اقتدار سے باہر نکالا۔ پی ٹی آئی حکومت پر ترقیاتی کام نہ کرنے کا الزام، چند ماہ میں عوام کو بحرانوں سے نکلنے کا دعویٰ۔ 17 تاریخ کو پاکستان کے چوروں اور چوکیداروں میں مقابلہ ہے، 17 تاریخ کو بے ایمانوں اور ایمانداروں میں مقابلہ ہے۔ جو عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا وہ ووٹ ضائع کرے گا۔ 17 جولائی کو چوروں اور چوکیداروں میں مقابلہ ہوگا، جو عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا اس کا ووٹ ضائع ہوگا۔ شیخ رشید کی کوہٹا میں عوامی جلسے سے خطاب میں گھن گھرج، سولر انرجی منصوبے کے پیچھے شریف خاندان کے ہونے کا دعویٰ۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے۔ جو معاشی چیلنجز پی ٹی آئی اور عمران نیازی ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں، 4 سالوں میں پنجاب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ اس نااہلی اور نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عمران حکومت کی پالیسیوں کے باعث ملک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں یونین کونسل چلانے کا تجربہ نہ رکھنے والے کو وزارت عظمیٰ دے دی گئی، جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے۔ الزامات، معافیاں، وضاحتیں، عمران صاحب کی بچی کچی سیاست ہے، مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا محب وطن افراد کو غداری سے جوڑنا بشرا بی بی کا ویژن ہے، بزدار پر عمران اور بشرا کا اتفاق تھا کیونکہ وہ کرپشن کا اعلی کار تھا، فارن فنڈنگ عمران خان کے جرائم کی ناقابل تردید شہادت ہے۔ طرف تیل جو ہے وہ 250 روپیہ لیٹر ہو گیا عام آدمی کے لیے، اور ان کے چونکہ وزیروں کو تیل جو ہے وہ سب کو فری مل رہا ہے، یہ اپنی گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں دبا کے حلقوں میں کیمپین کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ پر دھاندلی کا الزام، فواد چودھری کہتے ہیں پنجاب کے وزراء سرکاری وسائل کا استعمال کر کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو واضح برتری ملے گی۔ 17 جولائی کو بھاری اکثریت سے تحریک انصاف نے کامیاب ہونا ہے، 22 جولائی آخری دن ہوگا اس جعلی وزارت اعلیٰ کا پنجاب کے اندر۔ مہنگائی سے بے حال عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگا دیا گیا، نیپرا نے بجلی 1 روپے 55 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی، صارفین پر 39 ارب کا بوجھ پڑے گا، اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔
گیس بل کی مد میں 50% غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے کا اعلان. غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں امیر طبقے کو بوجھ برداشت کرنا ہوگا. جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. ہب کے قریب وندر میں مسافر کوچ اور وین میں تصادم، 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. میں دعائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کا علم بہت وسیع ہے. درود و سلام ہو سید محمد مصطفیٰ پر. تقوی اختیار کرنے والا اللہ کا قرب پاتا ہے. سب سے بڑی نعمت توحید ہے. بہترین انسان وہ ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہو. محمد بن عبد الکریم علیسہ کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج. کہا امت کو چاہیے ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے. اسلامی اقدار کا تقاضا ہے کہ جو چیز نفرت کا باعث بنے اس سے دور ہو جائیں. عید الاضحیٰ میں بس ایک دن باقی. مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا. خریداروں کو دیکھ کر بیوپاریوں کے مزاج آسمان پر. منمانی قیمت پر ڈٹ گئے. چاقو چھریاں تیز کرنے والوں نے بھی نرخ بڑھا دیے. قصابوں کے دام سن کر شہریوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. سری لنکا کے خلاف 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز. قومی ٹیم نے کولمبو میں تیاریوں کا آغاز کر دیا. پاک سری لنکا پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے گول میں کھیلا جائے گا. پاکستان اسپورٹس بورڈ نے کامن ویلتھ گیمز کے دستے سے بیڈمنٹن کے کھلاڑیوں کو نکال دیا. ایونٹ کے لیے اولمپئن ماہور شہزاد سمیت 4 کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا تھا. اور سربیا کے نوواک جوکووچ نے 8ویں بار ومبلڈن ٹینس کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ٹائٹل کے لیے اتوار کو آسٹریلیا کے نک کریوس سے مقابلہ ہوگا. Freedom Day! 10 لاکھ حجاج کرام نے حج اکبر کی سعادت حاصل کر لی. میدان عرفات میں دن گزار کر حجاج مزدلفہ پہنچ گئے. رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے. 10 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا جائے گا، جس کے بعد قربانی کی جائے گی. میں دعائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کا علم بہت وسیع ہے. درود و سلام ہو سید محمد مصطفیٰ پر. تقوی اختیار کرنے والا اللہ کا قرب پاتا ہے. سب سے بڑی نعمت توحید ہے. بہترین انسان وہ ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہو. محمد بن عبد الکریم علیسہ کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج. کہا امت کو چاہیے ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے. اسلامی اقدار کا تقاضا ہے کہ جو چیز نفرت کا باعث بنے اس سے دور ہو جائیں. عید الاضحیٰ میں بس ایک دن باقی. مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا. خریداروں کو دیکھ کر بیوپاریوں کے مزاج آسمان پر. منمانی قیمت پر ڈٹ گئے. چاقو چھریاں تیز کرنے والوں نے بھی نرخ بڑھا دیے. قصابوں کے دام سن کر شہریوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے.